بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے مشہور بازار میں قمر الدین نامی ایک نیک دل مگر غریب تاجر رہتا تھا۔ وہ سچ بولنے والا، ناپ تول میں دیانتدار اور ہر وقت اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے، مگر بازار میں موجود کچھ لالچی تاجر اس کی سچائی سے جلتے تھے۔ ایک روز قمر الدین کی دکان کے سامنے ایک امیر سوداگر ہانپتا کانپتا آیا۔ اس نے ایک بڑی تھیلی قمر الدین کے ہاتھ میں تھما دی اور جلدی میں کہا، میرے پاس وقت نہیں، بس یہ امانت کچھ دیر کے لیے رکھ لو، میں شام کو واپس آ کر لے جاؤں گا۔ قمر الدین نے بغیر سوال کیے تھیلی سنبھال لی، لیکن شام ہوئی، رات ہوئی، مگر وہ سوداگر نہ آیا۔ دوسرے دن صبح قمر الدین نے تھیلی کھولی تاکہ چیک کر لے کیا چیز ہے۔ اندر سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ وہ حیران ہوا، مگر پھر فوراً دکان بند کر کے قاضی شمس الدین کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی شمس الدین بغداد کے سب سے معزز اور عادل قاضی مانے جاتے تھے۔ ان کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ قمر الدین نے سارا واقعہ قاضی کو سچ سچ سنا دیا۔ قاضی نے غور سے سنا اور پھر حکم دیا، ایک اعلان کروایا جائے کہ جس کسی کی سونے کی تھیلی گم ہوئی ہے وہ دربار میں آئی اور مکمل نشانی بیان کرے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا وہ امیر سوداگر واپس آئے گا یا کوئی جھوٹا شخص اس امانت پر جھپٹے گا، اور قاضی شمس الدین کیسے فیصلہ کریں گے؟ قاضی شمس الدین کے حکم پر شہر بھر میں منادی کروا دی گئی، جس کسی کی سونے کی تھیلی گم ہوئی ہے وہ قاضی کے دربار میں حاضر ہو اور مکمل نشانی بیان کرے۔ اگلے دن قاضی کی عدالت میں لوگ جمع ہونے لگے۔ طرح طرح کے لوگ آئے، مگر کسی کے پاس درست نشانیاں نہ تھی۔ پھر ایک چالاک امیر لباس پہنے شخص آیا جس کا نام زکریا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور بولا، قاضی صاحب، وہ تھیلی میری ہے، اس میں 60 سونے کے سکے تھے۔ قاضی نے غور سے پوچھا، کیا تم اس تھیلی کی اور کوئی نشانی دے سکتے ہو؟ اس کی شکل، رنگ یا کوئی خاص علامت؟ زکریا ذرا گھبرایا اور پھر بولا، تھیلی غالباً سرخ رنگ کی تھی اور اس پر شاید ایک دھاگا بندھا ہوا تھا۔ قاضی نے قمر الدین کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ قمر الدین نے نرم لہجے میں کہا، قاضی صاحب، نہ تو اس تھیلی میں 60 سکے ہیں، نہ ہی وہ سرخ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تھیلی خاکی رنگ کی ہے۔ قاضی کی نظریں تیز ہو گئیں اور وہ زکریا کی طرف مڑے اور سخت لہجے میں کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو یاد رکھو، دربار میں جھوٹ کی سخت سزا ہے۔ زکریا کا رنگ فک ہو گیا، ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا اور وہ کچھ دیر بعد اعتراف کرنے لگا، قاضی صاحب، میں نے جھوٹ بولا، میں لالچ میں آ گیا تھا، معاف کر دیں۔ قمر الدین نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قاضی نے سخت لہجے میں حکم دیا، زکریا کو 10 کوڑوں کی سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اور یہ تھیلی تب تک محفوظ رکھی جائے جب تک اصل مالک نہ آ جائے۔ لیکن سوال اب بھی باقی تھا، کیا اصل مالک کبھی واپس آئے گا؟ اس تھیلی کی حقیقت کیا ہے؟ چند دن گزر چکے تھے۔ قمر الدین روزانہ قاضی شمس الدین کے دربار میں حاضر ہوتا، اس امید کے ساتھ کہ شاید اصل مالک آ جائے۔ قاضی بھی متاثر تھے اس کی ایمانداری اور صبر سے، مگر بازار کے کچھ لوگ اب مذاق اڑانے لگے تھے۔ واہ قمر الدین، ایسی ایمانداری بھی کسی کام کی، دولت ہاتھ آئی تھی تو رکھ لیتے۔
मगर कमरुद्दीन हर बार मुस्कुरा कर कहता, किसी का हक मार कर रिस्क में बरकत नहीं आती। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। उसके कपड़े सादा मगर साफ सुथरे थे। चेहरे पर घबराहट और थकन नुमाया थी। उसने काजी के सामने आकर लरसती आवाज में कहा, काजी साहब, मेरी सोने की थैली बाजार में गुम हो गई थी। वो मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए संभाली थी। काजी ने नरमी से पूछा, अगर वो थैली वाकई तुम्हारी है तो उसकी मुकम्मल निशानी बताओ। बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा, थैली खाकी रंग की थी और उस पर मेरी बीवी ने अपने हाथ से चांदी का एक बटन सिया था ताकि पहचानी जा सके। उसमें 55 सोने के सिक्के थे जो मैंने खुद गिने थे। कमरुद्दीन की आंखों में चमक आ गई। उसने थैली निकाली और जब काजी ने उसका मुआयना किया तो वाकई बटन वही था। सिक्के भी गिने तो तादाद 55 ही थी। काजी शमसुद्दीन ने ऊंची आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने असल मालिक पा लिया। बूढ़ा शख्स कमरुद्दीन के कदमों में गिर पड़ा। बेटा, तुम न होते तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। मैं तुम्हें अपनी दुआ के साथ साथ कुछ इनाम भी देना चाहता हूँ। कमरुद्दीन पीछे हटा और बोला, बाबा जी, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। मेरे लिए यही काफी है कि एक बाप की परेशानी दूर हुई। काजी मुस्कुराए और बोले, ऐसे लोग ही कौम का फख्र होते हैं। कमरुद्दीन को शहर के सबसे ईमानदार शहरी का लक़ब दिया जाता है और आइंदा जो भी किसी मोतबर मुहाफिज की तलाश करे, कमरुद्दीन का नाम तजवीज़ किया जाए। इतने में दरबार में मौजूद एक रईस आगे बढ़ा और बोला, कमरुद्दीन, मुझे अपने काफिले के लिए एक सच्ची और दयानतदार निगरां की तलाश थी। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? कमरुद्दीन ने आजिज़ी से सर झुकाकर कहा, ये मेरे लिए इज्जत है। मैं बखुशी ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। यूं कमरुद्दीन की सच्चाई ने उसे इज्जत, रोजगार और शहर में एक अजीम शनाख्त अता की। इसका